اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کبھی جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کفر مطلق اور کفر معین میں شرائط ہوتی ہیں۔ کفر مطلق تو کہہ سکتے ہیں ایسا کہنے والا کافر ہے، ایسی گستاخی کرنے والا کافر ہے، ایسے فعل کرنے والا کافر ہے۔ جب تکفیر معین کی بات ہو جائے، تکفیر معین کی، تو اس وقت شرائط اور قیود کو دیکھا جاتا ہے، اور شرائط قیود کو پورا کیے بغیر تکفیر معین نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ میں نے جو آپ کو عرض کیا تھا، کبھی کفر کا فعل ہوتا ہے اور کبھی فاعل کا کفر ہوتا ہے۔ کبھی فعل الکفر ہے، کفر کا فعل ہے، اور کبھی کہتے ہیں کفر الفاعل کہ جو فاعل ہے وہ خود کو کافر ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں میں اگر کفر فعل کو کفر کہنا ہو کہ ایسا قول کرنے والا کافر ہے، ایسا فعل کرنے والا کافر ہے، علی الاطلاق کہتے ہیں تاکہ رکاوٹ ہو، سد باب ہو، کوئی راستہ گستاخی کا نہ کھولے، یہ بات جائز ہے۔ مگر جب معین شخص کو کافر کہنا چاہیں تو میں نے عرض کر دیا اس کے لیے پھر طویل شرائط کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بہت سے معاصی کو بھی کفر کہہ دیا۔ فعل کو کفر کہنا اور چیز ہے، فاعل اور قائل کو تخصیصاً تعییناً کافر کہنا بہت بڑی شرائط اور قیود چاہتی ہیں۔ اب قرآن مجید نے تو جو اپنے نسب میں تان کرنے والے کو بھی حدیث پاک میں کافر کہا، میت پر جو روتے دھوتے ہیں، بین کرتے ہیں، ان کو بھی کافر کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3850 میں حدیث پاک میں یہ بھی کہا کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جو اپنے موالی سے بھاگ جائے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سب حدیث ہیں۔ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نسب کی طرف منسوب کیا یہ بھی کافر ہیں۔ جس نے مسلمان کو گالی دی، مسلمان کو قتل کیا، یہ بھی کافر ہیں۔ یہ سارے وہ افعال ہیں بعض جن افعال کو افعال کفریہ کہا گیا ہے۔ اصلاً یہ معاصی ہیں اصلاً، مگر ان کو کفریہ کہا، مگر ان کے مرتکب کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ بعض اوقات شریعت میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہ اس بندے کو اس فعل بد سے روکا جائے، تشدید کے لیے اس کے لفظ کفر استعمال کر دیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث، خطبہ حجۃ الوداع میں، کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا۔ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سے، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، اگر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یا تحذیراً کافر کہا ان کو، لا ترجعوا بعدی کفارا۔ فعل اصل میں معصیت ہے، مگر اس معصیت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس فعل کو کفر کہا، مگر قتل کرنے والوں کو کافر نہیں کہا۔ مقاتلے ہوئے آپس میں صحابہ کرام کے کوئی کافر نہیں ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ تغلیظ کرتے ہیں اس فعل کو مغلظہ بنانے کے لیے، زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے اس فعل کو، قول کو کفر کہہ دیتے ہیں، مگر اس قائل کو اور فاعل کو تخصیصاً کافر کہنا یہ عجیب بات ہے، تصور سے باہر۔ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا من اتا حائضا اور امرأة فی دبرہا اور کاہنا فقد کافر بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جو شخص آپ کو پتہ ہے ممنوع ایام میں کسی عورت کے پاس گیا، فرمایا فقد کافرہ۔ جس شخص نے غیر فطری طریق سے اپنی زوجہ کے ساتھ تعلق کیا، فرمایا فقد کافرہ۔ جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس قسمت کا حال لینے کے لیے گیا، فقد کافر بما انزل علی محمد، وہ میرے قرآن کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسے تغلیظاً اور تشدیداً اس فعل کو کفر کر دیا گیا ہے، اس قول کو کفر قرار دیا گیا ہے، مگر فاعل کوئی حرام ایام میں، ممنوع ایام میں اگر عورت کے قریب جائے تو شرعاً کافر تو نہیں ہو جائے گا، فعل کفر ہے، مگر اس کو روکنے کے لیے اس میں تغلیظ اور تشدید پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ محمول تغلیظ پر کیا جائے گا جب تک وہ اس کے استحلال کا قائل نہ ہو، وہ شخص جب تک اس کے استحلال کا قائل نہ ہو۔ استحلال کے قائل ہونے سے صورتحال اور ہو جاتی ہے۔ تو محض ایک فعل حرام ہوتا ہے،
اب یہ تمام واقعات کو سامنے رکھ لیں تو جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ دیکھا، اب ہم عقائد کی طرف آئیں گے، کتب عقائد کی طرف بعد میں، اس سے پہلے بنیاد بنا رہا ہوں۔ جو کچھ دیکھا اس کی روشنی میں سب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو نامناسب فعل کہہ لیں، حماقت کا فعل کہیں، جہالت کا فعل کہیں، خطا کہیں، تضلیل کہیں، ضلالت کہیں، گمراہی کہیں، بےہودگی کہیں، پاگل پن کہیں، جو چاہیں کہیں، مگر حد شریعت کی توڑ نہیں سکتے۔ حد شریعت کی اس لیے توڑ نہیں سکتے کہ کسی کو معیناً کافر کہا تو آپ نے اسے ملت اسلامیہ سے نکال دیا، واجب القتل بنا دیا، بد بنا دیا، احکام بدل گئے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں یہ منع ہے۔ اس کو فعل حرام کہہ سکتے ہیں، معصیت کہہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہو سکتا ہے، گمراہ بن سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، مبتدع ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ معاصی کا مرتکب کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دو فعل ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب اس کو میں حدیث پاک کی روشنی میں نکتہ سمجھاتا ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1295، اور ابن ماجہ میں بھی ہے حدیث نمبر 3381، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے حدیث نمبر 2892، حدیث صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شراب کے حوالے سے 10 بندوں پر لعنت کی، لعنت کی شارب خمر پر، شراب پینے والے پر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ میں نے کل آپ کو کتب حدیث سے احادیث سنا دی، حدیث صحیح ہے۔ فرمایا لعن رسول، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی۔ یعنی میں اب اس نقطے کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ تمام قواعد شرعیہ، اصول فقہیہ اور اصول عقائد کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور مذہب حنفیہ کی روشنی میں اور دیگر کی روشنی میں آپ جان چکے کہ کسی لحاظ سے یہ قول اور یہ فعل اٹھا دو بیٹے، یہ قول اور یہ فعل، یہ کفر نہیں بنتا، ارتداد نہیں بنتا، وجوب قتل نہیں بنتا، یہ ظلم ہے۔ دین اسلام کا مذاق اڑانا ہے، حدود اسلام، حدود کتاب و سنت اور احکام دین کی تضحیق کرنا ہے آج کے دور میں، جہالت کے سبب اور نامعقولیت کے سبب۔ اگر کسی شخص نے ایسا کہا، ایسے کلمات کہے، وہ اس کے منصب کے لائق نہیں تھے، اس کے خلاف آپ احتجاج کریں، اس کی روک ٹوک کریں، اس کی مذمت کریں، مطالبے کریں، جو کچھ کریں، مذمت کریں، اسے جاہل کہیں، خاطی کہیں، گمراہ کہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں، صاحب معصیت کہیں، فاسق و فاجر کہیں، جو چاہے کہتے پھرے، مگر حد کفر اور ارتداد کی آپ نہیں توڑ سکتے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر کوئی لاگو نہیں کر سکتا۔ اس کی شرائط ہیں، اس کے قیود ہیں، اس کے کچھ ممانے ہیں۔ سارے ممانے جب تک مرتفع نہیں ہوں گے اور ساری شروط اور قیود جب تک پوری نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی تفصیلی بحثیں ساری ہو چکی۔ اب سنیے، آقا علیہ السلام نے لعنت کی۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی، کئی چیزوں کو حضور نے کفر کہا، آقا علیہ السلام نے کہا۔ میت پر بہن کرنے والا کفر، یہ سب گھروں میں بہن ہوتے ہیں تو سارے کافر مرتد ہو گئے، لفظ کفر کا بولا۔ چھوڑیے ساری چیزوں کو، ایک کب یاد رکھ لیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تعمد کا لفظ لگائے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے کافر ہو گیا۔ تو فقہاء نے تصریح کی کہ تعمد کے بانے کا اختیار کرنا چاہیے۔ کئی جو ظاہری لوگ ہیں انہوں نے کہا جو نماز کے تارک ہیں کافر ہو گئے، اور ان کے قتل تک کے فتوے لگا دیے لوگوں نے، کتب میں ہیں قتل کے فتوے۔ مگر احناف نے اور ائمہ اہل سنت نے کہا نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا کا مطلب ہے تعمد اور اعتقاد کے ساتھ، جس نے نماز کو فرض نہ جانا اور غیر واجب غیر فرض سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، اعتقاداً چھوڑ دیا، معصیتاً نہیں، غفلتاً نہیں، معصیتاً اور غفلتاً نہیں، اعتقاداً چھوڑ دیا، وہ متعمداً کا معنی ہے تب کافر ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو فرق کیا۔ اسی طرح کتنے الفاظ میں نے آپ کو حدیث کے بتائے جس پہ لفظ کفر کا اطلاق ہوا، مگر بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اب لعن میں دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ، انس بن مالک، لعن رسول اللہ فی الخمر 10، آسرہا و معتصرہا و شاربہا و حاملہا والمحمولۃ الیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب نچوڑنے والے پر لعنت،
پینے والے پر لعنت، اس کے اٹھانے والے پیش کرنے والے پر لعنت، جس کی طرف لے جائی گئی اس پر لعنت، اس کا پلانے والے پر لعنت، بیچنے والے پر لعنت، اس کے پیسے لینے والے پر لعنت، اس کے خریدنے والے پر لعنت، جس کے لیے خریدا گیا اس پر لعنت۔ یہ حدیث صحیح ترمذی حدیث نمبر 1295، ابن ماجہ سب، مسند احمد بن حنبل۔ یعنی 10 آدمیوں پر آقا نے لعنت کی صلی اللہ علیہ وسلم جو شراب پیتے، اور شراب کے باب میں جب یہ ہو گیا خود، اب سنیے حدیث بخاری میں وہ شخص عبداللہ الحمار جس نے شراب پی حد لگی، شراب پی حد لگی، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہ بار بار شراب پیتا تھا، حد بھی لگتی تھی، اس پر لعنت بھیج دی، جس کے بارے میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فعل کفر اور کفر فاعل، یا کفر مطلق اور کفر معین۔ یعنی فعل کفر آقا بیان کر چکے ہیں، جس نے شراب پی اس پر لعنت، جس کو پیش کی گئی لعنت، جس نے بیچی اس پر لعنت، جس نے خریدی اس پر لعنت، جس نے شراب کے پیسے کھائے اس پر لعنت۔ تو لعنت بیان کر چکے ہیں 10 لوگوں پر شراب کے باب میں۔ اب ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ثبوت ہوتا ہے حد لگتی ہے، پھر شراب پیتا ہے حد لگتی ہے، اور آقا علیہ السلام شراب پینے پر لعنت فرما چکے ہیں، وہ عموم کی بات تھی، اس کو کہتے ہیں فعل کفر، مگر کفر فاعل کی بات ابھی نہیں تھی، وہ تکفیر مطلق تھی، ایک فعل پر مطلقاً تکفیر کرنے کی یا مطلق تلین لعن کی بات تھی۔ جب کفر کا مسئلہ ہو تو تکفیر ہوتی ہے، جب لعن کا مسئلہ ہو تو اس طرح لعن مطلق اور لعن معین، جو ایسا کرے اس پر لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر ایک شخص نے جھوٹ بولا تو شرعاً اس پر کہا جائے کہ یہ لعنتی ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، اور آپ دلیل بنائیں کہ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، حضور نے کہا جھوٹوں پر لعنت ہے، تو کہا جائے گا کہ جھوٹوں پر لعنت جب کہا گیا تو وہ فعل لعن ہے، لعن کا مستحق فعل ہے، اور وہ لعن مطلق ہے۔ مگر ایک شخص نے جھوٹ بولا تو اس کی ایک وجہ سے آپ معیناً اس پر لعنت بھیجیں اور مستحق کے لعنت سمجھیں، فقہا روک لیں گے۔ بھئی اسی وجہ سے تو اس بے ایمان لعین یزید پر بحثیں ہوئی ہیں فقہا میں ہمارے ہاں کہ معیناً اس پر لعن جائز ہے یا نہیں۔ میں تو جائز سمجھتا ہوں لعن، لیکن جن فقہا نے کی ان کے احترام ہے۔ بعضوں نے کہا کہ معیناً لعن جائز نہیں، تکفیر پر بحثیں ہوئی ہیں، بعضوں نے کہا کافر ہے، بعضوں نے کہا کہ کافر نہیں ہے تعییناً۔ انہوں نے کہا امام حسین کا قتل کیا، انہوں نے کہا فسق ہے۔ کسی نے کہا کہ امام حسین کی شان میں جو کچھ آیا ان کے قتل پہ راضی ہوا۔ علامہ تفتزانی نے لکھا من آمر بقتل الحسین فقد کفر۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بھائی جب لعن معین اور تکفیر معین کی بات آتی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں۔ اب جب اس شخص پر لعنت کی صحابہ نے عموماً لعنت آقا فرما چکے تھے، شرابیوں پر لعنت، اس پر لعنت کی تو فرمایا لا تعالیٰ عنہ، خبردار، اس کا شرابی ہونا شک و شبہ سے بالا تار ہے، حد جاری ہوئی، مگر فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو۔ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب ایک طرف شرابی پر لعنت فرما چکے ہیں عموم اور اطلاق میں، ادھر ایک شرابی کا کیس آتا ہے، بار بار حد لگتی ہے، شراب پینے والوں کو روک دیتے ہیں کہ خبردار لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں اس کے دل میں ایمان ہے۔ اس کو کہتے ہیں لعنت معین۔ وہ لعن مطلق تھی، وہ فعل لعن تھا، مگر یہ شخص کے لیے لعن کا حکم تھا، اس کا حکم جا کے بدل گیا۔ شارب خمر کو جب کہا ملعون ہے وہ بات الگ تھی، جب معین شخص پر لعنت بھیجی گئی تو اس کا حکم بدل گیا۔ تو یہ حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن حمام حنفی نے انہوں نے کہا کہ بہت سے اقوال جو عقیدہ مبتدعہ کے، احوا کے، دوسرے لوگوں کے، یہ قول کیے جاتے تھے کہ جس نے یہ کہا، مثلا خلق قرآن، امام احمد بن حنبل کے فتاوی ہیں کہ خلق قرآن کا قول کرنے والا کافر، جس نے کہا قرآن مخلوق ہے کافر، قرآن مخلوق ہے کافر۔ مگر جو لوگ قرآن کو مخلوق جانتے تھے حکمرانوں میں سے بھی، علماء میں سے، امام احمد بن حنبل نے معیناً کسی ایک شخص کو زندگی میں کافر نہیں کہا، فتویٰ نہیں دیا، تکفیر نہیں کی۔ یہ بات سمجھیں، خلق قرآن کے عقیدے کو کفر کہا، مگر معیناً جو لوگ معتقد اور قائل تھے بخلق القرآن، یہ کل کتب میں درج ہے، ان کو معیناً تکفیر نہیں کی ان کی۔
آپ آگے چل کے کتابوں میں اور دیکھیں گے، پڑھیں گے. اور یہی چیز امام ابن الحمام نے جو صاحب فتح القدیر ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں ان کے عقائد پر ہم نے کہا کہ کفر ہے. علم ان الحکم بکفر من ذکرنا من اہل الاہواء، ہم نے جن جن لوگوں کے عقیدے کے کفر کا ذکر کیا، امام ابن الحمام بیان کرتے ہیں فتح القدیر جلد اول صفحہ 351 میں، جن کا ذکر کیا فرماتے ہیں اس کا محمول کیا ہے؟ ان ذالک المعتقد فی نفسہ کفر، ان ذالک المعتقد فی نفسہ کفر فالقائل بہ قائل بما ہوا کفر وان لم یکفر. تو جس شخص نے کہا اس نے کلمہ کفر بولا مگر خود کافر نہیں ہوا. یہ فتح القدیر کی عبارت ہے. یہ ائمہ احناف اور کل ائمہ فقہ و مذاہب کے طریقہ ہے. پھر سنیے، ابن حمام فتح القدیر جلد اول 351 پہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے، اہل الاہواء یعنی مرجئہ ہیں، معتزلہ ہیں اور بدعقائد لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہ یہ کہنے والا کافر، یہ عقیدے والا کافر، وہ اللہ کے تشبیہ والا کافر، تجسیم کا عقیدہ رکھنے والا کافر، اللہ کے علم قدیم کا علم رکھنے والا کافر، اللہ کے لیے جہت بنانے والا کافر، جتنا کہا اس طرح خلق قرآن والا کافر فلاں، پھر آقا علیہ السلام، یہ سارے آکم جن پر کفر لگتا ہے. فرمایا جو کچھ ہم نے اہل احوا یعنی گمراہ لوگوں کے عقائد پر کفر کے فتوے دیے، فرمایا وہ کس پر محمول کیے جائیں کہ ان ذالک المعتقد فی نفسہ کفر، کہ فی نفسہ ہی ایسا اعتقاد رکھنا کفر ہے، ایسا اعتقاد کفر ہے. فالقائل بہ قائل بما ہوا کفر، اور جو شخص اس کا قائل ہے کہا جائے گا کہ اس کا قائل اس نے کفریہ کلمہ کہا ہے، وہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہے. وَإِن لَمْ يَكْفُرْ، بے شک وہ اس سے کافر نہیں ہوتا. تو اس سے کہا جاتا ہے فعل کافرانہ کیا ہے مگر خود کافر نہیں، عقیدہ کفریہ ہے مگر خود کافر نہیں، یہ قول کفریہ کیا ہے مگر خود کافر نہیں. اب ہم ایک درجہ آگے بڑھ گئے. پہلے تو میں نے عرض کیا کہ کفر کا ثابت کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایون کفر ثابت ہو جائے کسی کے عقیدے اور قول میں تو تکفیر مطلق اور تکفیر معین کی ایک شرط ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس کے عقیدے کو کفریہ کہا جائے گا اور قائل کو الگ تخصیص کافر نہیں کہیں گے. یہ فرماتے ہیں امام ابن حمام فتح القدیر میں. اور یہی بات امام ابن حزم نے کہی. اس نے کہا کہ اعتقاد رکھنے والا کبھی اس کا اعتقاد کفریہ ہوتا ہے مگر معتقد شخص خود کبھی کافر نہیں ہوتا. یہی بات امام ابن عبد العز حنفی نے شرح عقیدہ طحاویہ میں کہی. شرح عقیدہ طحاویہ اٹھا کے دیکھیے، یہی بات کہی. وَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ، کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ وَأَنَّهُ كَافِرٌ، وہ فرماتے ہیں کہ جن جن کے عقائد پر کفر کا قول کیا، یہ عقیدہ کفر، یہ قول کفر، یہ کلمہ کفر، یہ کر کے امام ابن عبد العز حنفی شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں. فرمایا یہ قول مطلق تھا کہ یہ فعل کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ قول کفر ہے. فَأَمَّا الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ، اب بات آئی کہ کیا ایک معین شخص کو کافر کہنا، اس کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ اگر کہا جائے هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَعِيدِ وَأَنَّهُ كَافِرٌ، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا وہ ایک شخص جو قائل ہے اس عقیدے کا قول کا، کیا اس کو بھی شرعاً کافر کہتے ہو؟ امام ابن عبد العز نے کہا فَهَذَا لَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. اس کے عقیدے کو کفر کہا تھا مگر اس کو کافر کہنے پر شہادت نہیں دیں گے کہ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ، کہ یہ بہت بڑی بغاوت ہے کہ کسی ایک شخص کو کافر شرعی طور پر کہہ دیا جائے. علی معین، شہادت دے دی جائے ایک شخص کو یہ کافر مرتد ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا باغی ہے، حد سے تجاوز کرنا نافرمانی اور انتہا ہے. کہ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر له ولا یرحم له بل یخلده فی النار ویخلد، کہ اللہ اس کو مغفرت نہیں ہوگی، اس پر رحم نہیں ہوگا اور خلود فی النار ہوگا کافروں کی طرح. اس نے کہا فإن هذا حکم الکافر بعد الموت، یہ کافروں کا حکم ہوتا ہے، کفار و مشرکین کا بعد الموت.
وَلِأَنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ، اور اگر معین شخص کو ایک کافر کہہ دیں، ممکن ہے اس کی سوچ غلط ہو، ممکن ہے وہ مخطی ہے، اس کی بخشش ہو جائے، ممکن ہے اس تک نس نہیں پہنچی، علم نہیں پہنچا دین کا صحیح، جاہل ہے، اس کا زن غلط ہے. فرماتے ہیں 100 امکانات ہو سکتے ہیں، لہذا معین شخص کو کافر کہنا من اعظم البغی، بڑی بغاوت ہے، دین کی حدوں کو توڑ دینا ہے. یہ ہم نہیں کریں گے. یہ میں نے شرح عقیدہ طحاویہ پوری بحث آپ کو پڑھ کے سنا دی. اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں امام ابن عبدالعز ہماری شرح عقیدہ طحاویہ میں، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاہرا، ایک آدمی مسلمان جب ہوتا ہے تو ظاہر و باطن کو مسلمان کہتے ہیں. ولیکن تأول تعویلا اخطأ فی، بعض اوقات وہ ایک کلمہ بولتا ہے، قول کرتا ہے، اس میں تعویل کرتا ہے، اور تعویل غلط ہو سکتی ہے، اس میں غلط ہو سکتی ہے تعویل. اگر عالم ہے بڑا اما مجتہدن، تو مجتہد ہو کے بھی مخطی ہو سکتا ہے، اس کی تعویل غلط ہو سکتی ہے. اگر عالم نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو اما مفرطن مذنبن، وہ گناہ میں افراد کرنے والا ہو سکتا ہے. ایک عامی شخص ہے، جیسے واقعہ ہمارے سامنے ہے، مجتہد تو نہیں ہے، عامی ہے، تو اسے مفرط مذنب مفرط کہیں گے. عالم ہے تو مجتہد خاطی کہیں گے اگر اس کی تعویل ہے، مگر کافر نہیں بنائیں گے کہ ایمان اور اسلام سے خارج کر دیں. فلا یقال ان ایمانہ حبط لمجرد ذلک الا ان يدل على ذلك دلیل شرعی قطعی. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسے ہم مفرط مذنب مفرط بہت گناہگار عاصی کہہ دیں گے، مگر اس کے ایمان کو محض ایک قول اور کلمہ کی وجہ سے کہیں کہ اس کا ایمان حبط ہو گیا، کافر مرتد ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے جب تک اس پر دلیل شرعی قطعی طور پر صراحت کے طور پر ثابت نہ ہو جائے. وہ کہتے اگر اب ایسا کرنے لگیں، قول پر ہر ایک کو کافر بنانے لگیں، تو یہ ہو ھذا من جنس قول الخوارج والمعتزلہ، یہ خوارج اور معتزلہ کے طریقے میں سے ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت کا طریقہ یہ ہے ولا نقول، ہم ولا یکفر، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر نہیں ہوا، ہم عدل اور وسط پہ رہتے ہیں. مبتدعہ ہیں، باطلہ ہیں، فاسقہ ہیں، کیا ہے دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات لا یلزم منه کفر قائلہ، بعض اوقات انہوں نے کہا کہ خلق قرآن کا قول کیا انہوں نے، خلق قرآن کا، مگر لا یلزم منه کفر قائلہ، خلق قرآن کا عقیدہ کفر ہے مگر اس کے قائل کو ہم کافر نہیں کہتے. یہ شرح عقیدہ طحاویہ اٹھا لیں. میں آگے آپ کے آگے آؤں گا. امام اعظم کا مذہب بھی یہ ہے الفقہ الاکبر میں، آپ پڑھے سنیں گے. ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، امام اعظم کی کتاب الوصیہ میں بھی. یہ سب چیزیں میں آگے دکھاؤں گا آپ کو چل کر. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خلق قرآن کا بھی قول کیا تو ہم کہیں گے کہ مما قال المعتزلہ کفر، اس کے معتزلہ جو کفر کا فلا یلزم منه کفر قائلہ، اس کے قائل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ معیناً یہ شخص کافر ہو گیا. اس نے کہا بہت سے اہل سنت خلق قرآن کہنے والے کی تکفیر کا قول کرتے ہیں، مگر یہ کہ اس کے قائل کے لیے کفر میں نے کہا امام احمد بن حنبل تک نے بھی احتیاط کی، جنہوں نے کوڑے کھائے اور سزائیں کھائیں. کوڑے کھائیں تو یہ یعنی اصول یہ ہے کہ کبھی حکم ہوتا ہے یعنی ایک قول ہے اس کو کفر کہنا، اور کبھی یہ کہ اس قول کے قائل کو یا اس فعل کے مرتکب کو کافر کہنا، یہ تکفیر معین ہو جاتی ہے. اور فعل کو کفر کہنا اور اس فعل کے مرتکب کو علی العموم کہنا، یہ تکفیر معین نہیں، تکفیر مطلق ہوتی ہے. تکفیر مطلق کے احکام اور ہیں، تکفیر معین کے احکام اور ہیں، فعل کفر کے احکام اور ہیں، اور کفر فاعل یا کفر قائل کے احکام اور ہیں. ان دو میں فرق کیا گیا ہے. یہی اصول پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس نے ہمارا نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ اور حفاظت میں ہے. اور اس کو امام طحاوی نے اس عقیدہ کی شرح کی، عقیدہ طحاویہ میں آقا علیہ السلام کی حدیث کی. وہ کہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مسلمان کہیں گے
نسمی اہل قبلتنا مسلمین مؤمنین ما دامو بما جاء به النبی معترفین، جب تک حضور کے لائے ہوئے دین کا وہ اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو مسلمان جانیں گے، اور حضور کے قرآن کو، سنت کو سچا مانتے ہیں، حضور کی خبر کو مسلمان جانیں گے، اور اس کو کافر کہنے کے لیے لازم ہے کہ وہ قطعی طور پر صراحت کے ساتھ وہ دین اور ملت سے خارج ہو جائے، ایسے کلمہ قول یا فعل کے ذریعے کہ جس کے نہ ظاہر پر کسی تعویل کی گنجائش ہو، نہ باطن پر کسی تعویل کی گنجائش ہو، ورنہ ہم ان کو اہل الاحواء اور اہل المعاصی کہیں گے۔ یہ شرع عقیدہ طحاویہ میں ہے، اہل معاصی کہیں گے کہ یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، اہل آوا ہیں۔ اس طرح اگر اس کی تعویل ہوگی جو کہ میں نے عرض کیا تو وہ اس کی متعول کی تکفیر میں ہم اجتناب کریں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ متعول ہے، تعویل کی میں نے تشریحات پہلے کر دی ہوئی ہیں، اس پہ اجتناب کریں گے، اس کو فوری طور پہ ہم کافر نہیں کہیں گے ان امور کی بنیاد پر۔ اب یہ میں نے جو شرع عقیدہ طحاویہ کی تمام چیزیں آپ کو بیان کی، وہ امام ابن عبدالعز بیان کرتے ہیں تکفیر اور عدم التکفیر میں کہ یہ باب ہے عظمت الفتنۃ والمحنۃ فیہ وکثر فیہ الافتراء وتشتتت فیہ الاہواء والآراء وتعارضت فیہ دلائلهم فالناس فیہ فی جنس تکفیر اہل المقالات والعقائد الفاسدہ والمخالفۃ الحق الذی بعث اللہ بہ رسولہ بنفس الامر۔ وہ فرماتے ہیں وبالمخالفہ لذلک باعتقادہم علی طرفین وبسط، وہ فرماتے ہیں کہ تکفیر اور عدم تکفیر میں بڑا فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے، اور اس میں بڑے طبقے اور فرقے ہو گئے ہیں، اور کچھ اس میں ایک انتہا پر چلا گیا افراط کرنا، ایک تفریط پر چلا گیا، اور ہم اس میں وسط پر ہیں، اہل سنت وسط پر ہیں، اور وسط پر اس لیے ہے کہ ایک کہتا ہے لا نکفر من اہل القبلۃ احدا، ایک کہتا ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، جانتے ہوئے مال علم ان فی اہل القبلۃ منافقین، کہ اہل قبلہ میں منافقین بھی ہیں، اور یہود و نصارہ سے بھی بڑے کفر کرنے والے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کسی کی نہیں کریں گے، اور کسی معاصی اور گناہ کبیرہ سے ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے طوائف من اہل الکلام والفقہ والحدیث، وہ کہتے ہیں اعتقاد، اعمال، بدیہ اور عقائد میں وہ کہتے ہیں کہ یکفر کل من قال ھذا القول، قول ہو، عمل ہو، فعل ہو، عقیدہ ہو، جو کہے اس پر کہتے ہیں کافر ہو گیا، جو کہیں کافر ہو گیا، جو کہیں کافر ہو گیا۔ ولا یفرقون بین المجتہد المخطئ وغیرہ، جس کو کثرت کرے مفرط، فرق نہیں کرتے کہ یہ کافر ہے، یہ معصیت کرنے والا ہے، یہ مجتہد خاطی ہے، یہ ظالم ہے، یہ مذنب ہے، یہ کثرت سے خطا کرنے والا ہے، یہ فاسق ہے، یہ گناہگار ہے، اس میں امتیاز نہیں کرتے لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ نصوص المتواترہ دلالت کرتی انہ یخرج من النار من فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ایمان کا ذرہ مثقال حبۃ من ذرۃ من ایمان ہوگا، وہ بھی آگ سے نکال دیا جائے گا۔ نصوص قطعیہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس لیے اہل سنت نے یہ طریقہ احتیاط اور اعتدال کا اپنایا، اور یہ طریقہ اپنایا کہ وہ ہر ایک کو نہ کافر بناتے جائیں، جس نے یہ کہا وہ بندہ کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، اور نہ چھوٹ دے دیں کہ کوئی بھی کافر نہیں جو موج مرضی کرتا رہے، نہیں، اہل سنت نے حدود قائم کی ہیں، تکفیر معین کے قواعد مقرر کر دی ہیں، جو میں نے 4 قواعد بیان کیے، جس کا قول، کلمہ یا فعل اور عمل ظاہر میں بھی کفر ثابت ہو جائے قطعی طریق پر اور صراحت کے ساتھ، ایسے کہ نہ اس کے ظاہر میں کوئی احتمال ہو عدم کفر کا، اور نہ اس کے قصد، نیت اور باطن میں احتمال ہو عدم کفر کا، گویا اس کے ظاہر کلمات اور ظاہر افعال بھی صراحت کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ کفر پہ دلالت کریں، اور باطن، قصد اور نیت اور ارادہ بھی صراحتاً اور قطعیت کے ساتھ کفر پہ دلالت کرے، اور عدم کفر کا احتمال نہ ظاہر قول پر ہو نہ باطن ارادے پر ہو، تب جا کر اس شخص کی تکفیر ہوگی، وہ کافر قرار پائے گا اور مرتد بنے گا تو واجب القتل ہوگا۔ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی کہ ظاہر قول سے اور ظاہر عمل سے بھی ہر امکان عدم کفر کا نکال لیا جائے، ہر احتمال عدم کفر کا ختم کر دیا جائے، ہر شک اور ظن عدم کفر کا ختم ہو جائے، اتنا صریح اور قطعی کلمہ ہو کفر کا ظاہر میں،
اور اتنا سری اس کا قصد، نیت اور ارادہ ہو کہ کوئی احتمال عدم کفر کا دوسرا شائبہ نہ ہو۔ دو احتمال اگر ہوں تو دونوں احتمالوں میں اگر کمزور احتمال بھی ایمان اور اسلام کا بنے تو اس کو ترجیح دی جائے، غالب احتمال کفر کا ہو تو اسے چھوڑ کر۔ فرماتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں تو ہم تکفیر کی طرف آتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، ایک نشست اور کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار چھڑ گئی ہے ایک موضوع، تو اس موضوع کو اس انجام تک پہنچا دوں کہ اگلی صدیوں تک مسئلہ تکفیر حل ہوا رہے۔